ہم رائمنڈ میں پڑھتے تھے نا تو پکانا ہمارے ذمے ہوتا تھا، تو ہمیں پتا کہ پکاتے ہوئے کیا گزرتی. جب 2,000 آدمی کی روٹی ہم پکاتے تھے، 5 بوری آٹا گوندا ہے ہاتھوں سے، اور 10 من کھڑے ہو کے روٹی لگائی ہے. سخت سردی میں بھی، سخت گرمی میں بھی. سردی میں جب رات کو آٹا گونتے تھے ہم تو ہمارے ہاتھ ایسے اکڑ، تم تو سردی دیکھتے ہی نہیں ہو، ہاتھ ایسے اکڑ جاتے تھے. اور صبح 4 بجے اٹھ کے روٹی پکانا شروع کرتے تھے. 2,000 آدمی کی روٹی پکانی ہوتی تھی. تو اب کوئی آ کر کہتے انہیں کچی روٹی پکائی تو جی دادا ایک تھپڑ اس کے منہ پہ مارے کہ 4 بجے کے ہم اٹھے ہوئے ہیں، پکا پکا برا حشر ہو گیا. کہتے کچی پکائی. بھائی صبر کر کے چپ کر کے کھا جا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک اپنے مرید کے گھر گئے تو اس نے کھیر بنا کر پیش کی. اچھا، نمک اور چینی ایک جیسے ہوتے ہیں، وہ دیہاتی عورت سمجھ نہ سکی، چینی کے بجائے نمک ڈال دیا. تو انہوں نے جا سب سے پہلے مولانا الیاس صاحب کے سامنے کھیر رکھی. تو آپ نے جو چکھی تو وہ تو تھی کڑوی. کہنے کہ بھائی واہ 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 واہ، بڑی مزے کی کھیر، ساری لیا میں اکیلا کھاؤں گا، کسی کو نہیں کھانے دوں گا. ساری کھیر کھا گیا اس پر پردہ ڈالنے کے لیے. وہ تو جب انہوں نے کہا مولانا الیاس کا بچا ہوا تھوڑا سا میں جب چکھا تو کڑوا گیا. ہائے مر گئی، یہ تو سارا نمک ڈالا ہوا تھا. ایک دفعہ ہماری جماعت چنیوٹ میں تھی تو ہمارے ساتھیوں نے چائے بنائی تو وہ اندھیرا سا تھا تو چینی کے بجائے نمک ڈال دیا اور دسترخوان پہ لے آئے. سب پی رہے. واللہ میں آنکھوں سے دیکھا بتا رہا ہوں، مولانا الیاس کا تو سنا بتا رہا ہوں، کسی ایک نے نہیں کہا کہ یہ کڑوی ہے. چپ کر کے پی رہے، چپ کر کے پی رہے، کسی ایک نے نہیں کہا. باہر ایک دیہاتی کھڑا تھا تو میں نے اس کہا چاچا آتے نو چاہ پی ماما. وہ آ گیا، اس نے پہلا گھونٹ بھرا، ہوئے تھا کوڑی ہے، اس نے بانڈا پھوڑ دیا. پھر سارے ساتھی ہنس پڑے کہ چاچا ہم نے تو پردہ ڈالنے کی کوشش کی تھی خدمت والوں پر تو نہیں پردہ چاک کر دیا، بانڈا پھوڑ دیا. کیا خوبصورت تربیت. 8 سال ہم نے دیگیں پکائی ہیں اور روٹیاں پکائی ہیں رامن میں پڑھتے ہوئے. تو پکانے والا کتنا کھپتا ہے. مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگ تھے، بڑے نفیس، تو وہ روٹی بڑی نفیس کھاتے تھے. تو ان کے لیے مجھے فرمایا اس نے روٹی تو بنا. اب میں ڈر رہا تھا کہ پتہ نہیں مفتی صاحب کو پسند نہ آئی تو کیا بنے گا. حوصلہ افزائی کتنی ضروری چیز. اب وہ میں روٹی ناشتے میں لا کے رکھی اور اللہ کا فضل، اب تو خیر بھول بھلائیاں ہو گیا ورنہ بہت نفیس روٹی میں بناتا تھا. ایک دفعہ میں گھر میں تھا تو رمضان کا مہینہ تھا تو کسی کی آنکھ نہیں کھلی، گرمیوں کا رمضان، تو میری آنکھ کھل گئی تو سب سوئے پڑے، نوکر بھی گھر والے بھی. تو میں نے کسی کو نہیں اٹھایا، چپ کر کے جا کے پرات اٹھائی اور روٹیاں پکانی شروع کر دی. جب ساری روٹیاں پک گئیں، آخری پیڑا میرے ہاتھ میں تھا تو میری بڑی بہن کی آنکھ کھل گئی. اس نے دیکھا تو میں روٹیاں پکا رہا. کو تیرا بھلا ہو جاوے، ایک ہی کیتا. میں کہا روز تم پکاتی ہو، آج میں پکا کے دے رہا ہوں، اس میں کیا ہے. تو میں نے روٹی پیش کی نا تو مفتی صاحب نے 1-2 لقمے کھائے تو میں وہ کھڑا سے کام رہا، پتہ نہیں اب کیا ہوتا. کس نے پکائی ہے؟ میں نے کہا جی میں نے پکائی. ماشاءاللہ بہت اچھی پکائی. تو میرا دل اتنا بڑا ہو گیا. حوصلہ افزائی کرنا، برائیوں کو. ہماری معاشرت کیا ہے، 100 خوبیوں میں سے ایک کمی کو نکال کے پکڑ لینا اور 100 پہ کاٹا. 100 نظر نہیں آتی، ایک کمی کو پکڑ کے اسے اچھال رہے.